بعض بدبخت انسان علماء کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی احمق انسان علماء کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے اور حافظ کو اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ علم دین اور حفظ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے، اور اگر کوئی شخص عالم دین سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی لازمی ہے کہ دوسرے علماء حق سے محبت اور عقیدت کا رشتہ برقرار رکھے۔ کسی ایک عالم کی حرکات کی وجہ سے تمام علماء سے نفرت کرنا انتہا درجہ کی حماقت ہے۔ کیا آپ اس شخص کو عقل مند کہیں گے جو کسی عطائی ڈاکٹر کی نادانیوں کو دیکھ کر ماہر ڈاکٹروں سے بھی نفرت کرنے لگے، یا کسی ماسٹر یا پروفیسر کی غلط کاریوں کو دیکھ کر دنیا بھر کے پروفیسروں کو گالی دینے لگے، یا چند ایک والدین کی غفلتوں اور نادانیوں کو دیکھ کر سب والدین کو برا سمجھنے لگے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن سنت کے تراجم اور تفسیریں نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحد اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کوئی نہ روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سر بادشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرفروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کون روکتا؟ علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعیدیں بھی پیش نظر رکھنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو برا بھلا کہنے والوں اور علماء حق کو اذیت دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو گالیاں دینا فسق ہے۔ اگر ایک عام مومن کو گالیاں دینا فسق ہے تو کیا علماء اور اولیاء کو گالی دینا فسق نہیں ہے؟ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے اس پاک قبر والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، اور جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کی لڑائی کے لیے مقابلہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ذلیل نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، دوسرا صاحب علم، تیسرا عادل بادشاہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم عالم بنو یا طالب علم، یا علم سننے والا، یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والے، 5ویں قسم میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقیہ عالم کو اذیت پہنچاتا ہے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہنچائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرما دیں گے۔ ایک تو کان سالی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ بادشاہ کی طرف سے مظالم ہوں گے، تیسرا یہ کہ حکام خیانت کرنے لگیں گے، اور دشمنوں کے پے در پہ حملے ہوں گے۔ آج کل ان عذابوں میں سے کون سا عذاب ہے جو امت پر مسلط نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود امت ان اسباب کو دور کرنے پر تیار نہیں جن کی وجہ سے عذاب پر عذاب آ رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے جو شخص کسی عالم سے بلا کسی زہری سبب کے بغض رکھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ میرے دوستو، نہ علماء حق کی محبت کو حقیر عمل سمجھو،
اور نہ ان سے نفرت کرنے کو معمولی بات سمجھو، کیونکہ بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی وجہ سے ایک گناہگار جنت کا حقدار اور خدا کا پیارا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک ایسا انسان جو بظاہر نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک بندوں سے نفرت اور ان کو ستانے کی وجہ سے مردود اور مبغوض ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے ان تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہی لوگوں میں شمار آتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس کے سوا کوئی تیاری نہیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس حدیث کے سننے سے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں کی دوستی فائدے سے خالی نہیں۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا وجود باری تعالیٰ پر ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، بہت دلیلیں دی، مگر اس ملحد کے قلب و دماغ پر کفر و شرک کی ایسی ظلمت چھائی ہوئی تھی کہ وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہا۔ آخرکار آپ نے اسے یہ چیلنج دیا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈالتا ہوں، ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا اور سچے کا ہاتھ سلامت رہے گا۔ دہریہ اس پر تیار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ آگ میں ڈال دیے، مگر ہوا یہ کہ ملحد کا ہاتھ بھی سلامت رہا اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ بھی سلامت رہا۔ حضرت مالک بن دینار نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا، اے اللہ تو سچوں کا ساتھی، جھوٹوں کا دشمن اور مومنوں کا دوست اور کافروں کا مخالف ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے اپنے اور بیگانے، با وفا اور باغی، مسلم اور منکر سے ایک جیسا سلوک کیا؟ حاطف غیبی نے آواز دی، مالک میری رحمت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ میں اس ہاتھ کو جلا ڈالوں جو میرے محبوب اور مقبول بندے کے ہاتھ میں ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں اور علماء حق کی محبت کسی حال میں بھی فائدے سے خالی نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مصر کے نامی گرامی جادوگروں کو اکٹھا کر لیا
تو ان جادوگروں کی تھوڑی دیر پہلے تو یہ حالت تھی کہ وہ فرعون سے یہ طے کر رہے تھے کہ ہم جیت گئے تو ہم کو کیا ملے گا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے رو رو کر کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے جہانوں کے رب پر جو کہ موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ تو اتنی جلدی ان کی دل کی دنیا کیسے بدل گئی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جب یہ جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تو حضرت موسیٰ کی صورت اور سیرت دیکھ کر ان کے دل میں آپ کی عزت و عظمت آ گئی تھی، اور انہوں نے اظہار ادب ہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ لاٹھی پہلے ڈالیں گے یا ہم رسیاں پہلے ڈالیں؟ تو اللہ کے نبی کا یہ ظاہری ادب و احترام بھی رہے گا نہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے نواز دیا۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کا ادب و احترام ضروری ہے، تو یہ بات کہنے والے میں اور آپ تو نہیں، بلکہ علماء کی تعظیم و تکریم کا اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھ کر اسے پھیلاتا ہے۔ کبھی فرمایا عالم بعمل کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری امت میری فضیلت تم میں سے ادنا امتی پر۔ کبھی فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کبھی فرمایا ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، اور عالم کے زیادہ بھاری ہونے کی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عابد و زاہد اور جاہل صوفی اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کی چال کو نہ سمجھ سکے، مگر عالم دین شیطان کی ہر چال کو سمجھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بھولے بھالے صوفی صاحب تھے، عبادت تو وہ کرتے تھے مگر بیچارے کے پاس علم نہیں تھا۔ صوفی صاحب نے کسی سے سن لیا کہ نفس کشی کرنے اور نفس کی مخالفت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا تاکہ واصل باللہ ہو جاؤں۔ اب اگر ان کا دل اچھی غذا کو چاہتا تو وہ گلی سڑی غذا استعمال کرتے، اچھے کپڑے پہننے کو جی چاہتا مگر وہ پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہنتے، نیند کا غلبہ ہوتا مگر وہ زبردستی اپنے آپ کو جگائے رکھتے، خوشبو سونگھنے کو ان کا جی بہت چاہتا تھا مگر انہوں نے مستقل اپنی جیب میں تھوڑی سی غلاظت رکھ لی تھی تاکہ جب نفس خوشبو کا تقاضا کرے اس غلاظت سے اس کا علاج کرے۔ اسی حالت میں وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ چند دن بعد ایک عالم دین نے انہوں نے اپنی نفس کشی کا طریقہ بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کی تو اتنے دنوں کی نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ نماز قضا کریں۔
सूफी साहब बहुत गुस्सा हुए कि ये कैसे हो सकता है। इस आलिम दीन ने समझाया, हजरत सूफी साहब हमारा दीन पाकी की तालीम देता है। नमाज के जायज होने की पहली शर्त बदन और लिबास का पाक होना है, जबकि आप तो विलासत साथ लिए फिरते हैं। बहरहाल ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए दीन के बेशुमार फज़ाइल बयान फरमाए हैं। इन फज़ाइल के साथ साथ ये बात भी आप मद्देनजर रखें कि दीन की हिफाजत और तालीम व ताल्लुम और नशर व इशाअत के सिलसिले में उलमाए कराम ने जो तकलीफें उठाई हैं और जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज इनके तसव्वुर से भी दांतों को पसीना आता है। अगर वो ये तकलीफें na उठाते तो इल्म की हिफाजत कैसे होती और दीन हम तक कैसे पहुंचता। बाज